العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابن، یہاں پر امام ترمذی نے باب صرف کہا اور عنوان باب ذکر نہیں کیا ہے۔ امام بخاری تو بہت ساری جگہوں پر ایسا کرتے ہیں، تو وہاں پر امام بخاری جہاں پر یہ کرتے ہیں کہ صرف بابن کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں پر محدثین نے یہی بتایا کہ بابن یہ مصنف امام بخاری کا فصل کے درجے میں ہے۔ کس کے درجے میں ہے؟ فصل کے، جیسے کہ باب ذکر کرتے ہیں اس کے بعد میں کوئی اس سے متعلق خاص بات ذکر کرتے ہیں تو فصل ہوتی ہے، تو فصل کے درجے میں ہے۔ من وجہن، اس باب کا تعلق ما قبل سے ہی ہوتا ہے، ما قبل والے باب سے ہوتا ہے، یا یہ کہو کہ یہ باب جو کہہ دیتے ہیں عنوان باب ذکر نہیں کرتے ہیں تو اس کا تعلق ما قبل والے باب سے ہے، یا یہ کہ ما قبل والے باب کے لیے یہ تتمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ایسی جگہوں پر بابن کہہ کر چھوڑ دیتے اور عنوان باب قائم نہیں کرتے۔ امام ترمذی نے بھی یہاں پر یہی کیا، بابن کہا ہے تو عنوان باب قائم نہیں کیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ما قبل میں جو باتیں تھیں، ما قبل کے باب سے جو اختیار ہونا نہ ہونا جو سمجھ میں آیا تھا، اسی اختیار سے متعلق ہی اس باب میں بھی امام ترمذی حدیث ذکر کریں گے۔ تو من وجہن اس کا تعلق ما قبل ہی سے ہے۔ بابن حدثنا نصر بن علی، ہم سے حدیث بیان کی نصر ابن علی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو احمد نے، وہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن ایوب، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن ایوب نے، قال انہوں نے کہا سمعت ابا زرعۃ بن عمرو یحدث، میں نے ابو زرعہ بن عمرو کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سرکار نے فرمایا لا يتفرقن عن بیع الا عن تراض، بیع سے جدا نہ ہوں الا عن تراض، مگر باہمی رضامندی سے، کہ بائع بھی راضی ہو گیا، مشتری بھی راضی ہو گیا، عقد بیع میں کوئی ابہام نہیں رہا، اب اس کے بعد جدا ہوں، تمامیت بیع کے بعد۔ اس میں اگر کوئی وہم رہ گیا بیع میں تو جدا ہونے کے بعد پھر اس سے متعلق ضرور ہو سکتا ہے کہ نزاع ہو جائے، اس لیے بیع جب ہو تو ایسے وقت میں بیع کو تام کرنے کے بعد جدا ہو۔ وہذا حدیث حسن غریب، نہیں ھذا حدیث غریب، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ اب وہی تفرق میں عموم رہے گا کہ تفرق، کچھ حضرات نے تفرق بالابدان مراد لیا، کچھ نے تفرق بالکلام مراد لیا، تو تعلق ہو گیا نا اسی باب سے، اس باب میں یہی ذکر کیا گیا تھا نا۔ حدثنا عمرو بن حفص الشیبانی، ہم سے حدیث بیان کیا عمرو بن حفص الشیبانی نے، انہوں نے کہا حدثنا ابن وہب، ہم سے حدیث بیان کی ابن وہب نے، عن ابن جریج، وہ روایت کرتے ہیں ابن جریج سے، عن ابی الزبیر، وہ روایت کرتے ہیں ابو الزبیر سے، عن جابر، وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر اعرابیا بعد البیع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو بیع کے بعد اختیار دیا۔ کیا دیا؟
اختیار دیا، تو یہ اختیار کتنے دن تک رہے گا؟ تو وہ فقہا نے فرمایا ہے کہ 3 دن تک اختیار رہے گا، لیکن یہ وہی ہے کہ اختیار پہلے شرط بھی، مطلب اختیار مانگا بھی ہو یا اختیار دیا بھی گیا ہو تبھی اختیار رہے گا 3 دن تک کا، رہے 3 دن کے بعد کا اختیار تو اس کے بعد اختیار نہیں رہتا ہے۔ 3 دن میں آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مبیع کے اندر کوئی عیب ہے یا نہیں ہے، کوئی دھوکہ ہے یا نہیں ہے، 3 دن میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ اختیار دینا 3 دن تک کا ہو سکتا ہے، جب مشتری یا بائع میں سے کوئی اختیار دے یا لے تو یہ 3 دن تک چلے گا۔ اگلے باب چونکہ اسی سے متعلق ہی آ رہا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ باب ما جاء فی من یخدع فی البیع، یہ باب ہے اور روایتوں کے بیان میں جو اس شخص کے سلسلے میں آئی ہے جس کو بیع میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ خدیعہ، الخدع کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، یخدع جس کو دھوکہ دے دیا جائے۔ تو اب اگر اب دھوکہ دینا دیکھو 2 طریقے پر ہوتا ہے۔ ایک تو دھوکہ اس بنا پر ہوگا کہ سامنے والا بیچنے والا شخص جو ہے فاسق و فاجر ہے، وہ عیب اور صدق و کذب کسی کا اہتمام ہی نہیں کرتا، عیب کو چھپا کے بیچ دیتا ہے، تو ایسے دھوکہ دے دیا۔ اور ایک دھوکہ کھانا اس طور سے ہے کہ آدمی کے خود ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بیع مناسب ہے یا نہیں ہے، خریدنا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو خریدنے والے شخص کو دھوکہ اس بنا پر ہو گیا کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مبیع کس حد کا ہے، تجربے کے اوپر بھی ہوتا ہے اور عقل اور سمجھداری کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر دھوکہ اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ تو سراسر حرام ہے۔ مثلا عیب تھا چھپا لیا، کوئی کمی تھی چھپا لی، تو ایسے تو مشتری کو یہ دھوکہ دینا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں اگر عیب نکل آیا تو مشتری کو چاہیے کہ وہ رد کر دے۔ ایک وہ صورت ہے کہ آدمی خود دماغی طور پر اتنا کمزور ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، اگر کسی نے دھوکہ دیا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے تو کہہ دیا تھا کہ اس میں یہ چیز ہے، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آئی تب بھی لے آئے اور اتنی مہنگی لے آئے، تو یہ بھی یہ کہ ایک طرح سے دھوکہ کھانا ہوا، یہ وہ دھوکہ دینا ہے، یہ دھوکہ کھانا ہے۔ تو دھوکہ کھانے کی صورت میں اگر کسی کو ایسے حالات لگ رہے ہیں تو وہ اختیار لے سکتا ہے، یعنی وہ بائع سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اتنے دن، 2 دن یا 3 دن یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی لے، اتنی دیر تک ہمارے مابین جو ہے یہ بیع تو تام ہو گئی، لیکن مجھے اختیار رہے گا کہ میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں، دکھا دوں، اگر صحیح لگے گی چیز تو ٹھیک ہے، اور نہیں لگے گی تو میں اتنے گھنٹے میں یا اتنے دن کے اندر، 1 دن 2 دن کے اندر یا 3 دن تک اختیار رہتا ہے، اتنے دن میں واپس کر دوں گا۔ یہ شرط لگا لی، یہی شرط خیار ہے۔ تو یہ شرط خیار دیکھیے تقاضے عقد کے تو خلاف ہی ہے اگر دیکھا جائے، لیکن دھوکہ سے بچنے اور بچانے کے لیے خلاف قیاس شرط خیار ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھر والے آئے اور کہا کہ فلاں صاحب، ان کے گھر کے جو صاحب تھے وہ بیع میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، یا رسول اللہ ان کو تصرف کرنے سے روک دیجئے، ان سے منع کر دیجئے کہ تصرف نہ کیا کریں، بیع خرید و فروخت نہ کیا کریں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو سرکار نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم بیع مت کیا کرو، منع فرمایا، لیکن ان کا یا رسول اللہ بیع کیے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتا۔ تو سرکار نے فرمایا تو ایسا کیا کرو، تم جس سے بھی
بیع و شرا کرو تو دھوکے سے بچنے کے لیے تم یہ کیا کرو ہا و ہا، یعنی یہ بیع جو ہے وہ تام ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ مجھے اختیار رہے گا، یہ مطلب شرط خیار لگا لیا کرو۔ اب سرکار نے اجازت دے دی، تو اس حدیث پاک سے، اس حدیث پاک کے ابتدائی اور انتہائی دو ٹکڑے ہوئے۔ ابتدائی ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار نے بلایا اور منع فرمایا، اور انتہائی ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار نے اسے شرط خیار کے طور پر بیع کرنے اور تصرف کرنے کی اجازت دے دی۔ دو باتیں سمجھ میں آئی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ جو آدمی دھوکہ کھا جاتا ہو، عاقل نہ ہو، بالغ تو ہو لیکن عاقل نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، تو کیا ایسے شخص کو بیع کا تصرف، بیع کے سلسلے میں تصرف کرنے سے روکنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال اب ہوا۔ تو جواز اور عدم جواز میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ بالغ غیر عاقل جس کو دھوکہ ہو جاتا ہو، دھوکہ کھا جاتا ہو، ایسے بالغ آدمی کو تصرف بیع سے روکنا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کہ سرکار سے انہوں نے عرض کی تھی، ہم نے ابھی حدیث کا مفہوم بتایا، تو سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بیع کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو سرکار نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بیع کرنا، لیکن شرط خیار لگا لینا، ٹھیک ہے۔ اگر ناجائز ہوتا یہ تو سرکار انہیں اجازت کیوں دیتے؟ اس کے برخلاف ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد وغیرہ، امام ابو یوسف بھی انہی کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں۔ یہ حضرات اس بات کی طرف گئے کہ بالغ غیر عاقل کو تصرف سے روک دینا یہ جائز ہے۔ ان کی دلیل حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہیں منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ اختلاف ہے اس باب میں۔ ترجمہ لگاتے ہیں، باب ما جاء فی من یخدع فی البیع، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس شخص کے سلسلے میں آئی ہیں بیع میں جس کو دھوکہ دے دیا جائے یا جو دھوکہ کھا جائے۔ حدثنا یوسف بن حماد البصری، ہم سے حدیث بیان کی یوسف بن حماد بصری نے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الاعلی، ہم سے حدیث بیان کی عبد الاعلی بن عبد الاعلی نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، ان رجلا کان فی عقدته ضعف، ایک صاحب تھے جن کے عقد بیع میں کمزوری تھی، عقد کرنے میں، یعنی وہ بات کو بہت اچھے طرح سے بیع کے اور مبی کے احوال کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہوں گے، جس سے دھوکہ ہو جاتا ہوگا۔ وَكَانَ يُبَايِعُ، اور وہ آپس میں بیع و شرا کرتے تھے، تصرف کرتے تھے۔ وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم اور ان کے گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فقالوا، تو بولے یا رسول اللہ احجر علیہ، ان کو تصرف بیع کرنے سے روک دیجئے۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہاہ، تو رسول کریم نے ان کو بلایا اور ان کو منع فرمایا۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انی لا اصبر عن البیع، میں بیع کیے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، میں بیع سے صبر نہیں کر پاؤں گا۔ فقال اذا بایعت فقل ہا وہا ولا خلابتا، سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جب تم بیع کرو، آپس میں لین دین کرو، فقل ہا وہا، تو ہا وہا کہہ لیا کرو، یعنی اتنا اتنا ہے یہ، بالکل ولا خلابتا، اور کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کہہ لیا کرو۔
تو ولا خلابتا سے اشارہ ہے خیال کی جانب کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اگر دھوکہ ہوا تو واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ کہہ لیا کرو۔ وفی الباب عن ابن عمر، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حدیث انس حدیث حسن صحیح غریب، حضرت انس کی حدیث جو ہم نے ابھی یہاں پر پیش کی وہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، کسی روایت سے کسی طریق سے حسن ہے، کسی طریق سے صحیح ہے، تو کسی طریق سے غریب ہے۔ والعمل على هذا الحديث عند بعض اہل العلم، اسی حدیث پر عمل ہے بعض اہل علم کے نزدیک، وقالوا، اور عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء اذا كان ضعيف العقل، کہ وہ آدمی جو آزاد ہو بیع میں، بیع کے سلسلے، جو شخص آزاد ہو اور اذا كان ضعيف العقل، اور وہ ضعیف العقل ہو، یعنی غیر عاقل ہو، غیر عاقل کا مطلب ضعیف العقل ہونا ہی، بالکل عقل نہیں ہے، مجنون ہے، تب تو اسے تو تصرف کا حق ہی نہیں ہے۔ ان حضرات نے کہا کہ الحجر علی الرجل الحر، آزاد آدمی پر روک ہوگی، کیا ہوگی؟ روک ہوگی، یعنی تصرف کرنے سے اسے روکا جائے گا، فی البیع، بیع میں، والشراء، شراء میں، اذا کان ضعیف العقل، جبکہ وہ ضعیف العقل تو اسے تصرف کرنے سے روک دیا جائے گا۔ یہی حضرات اس کے قائل ہیں جو ہم نے ذکر کیا۔ امام اعظم نے کہا کہ آزاد آدمی بالغ ہے، اس کو تصرف بیع سے نہیں روکا جائے گا، جائز نہیں ہے روکنا، اور ان کی دلیل وہ حدیث کا دوسرا مطلب آخر کا ٹکڑا، وہو قول احمد، یہی قول امام احمد کا، امام اسحاق کا، ولم یرى بعضهم ان يحجر على الحر البالغ، اور بعض ائمہ نے یہ نظریہ نہیں رکھا کہ ایک آزاد بالغ کو روکا جائے، یہ نظریہ نہیں رکھا، یہ امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ باب ما جاء فی المسرات، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو مسرات کے سلسلے میں آئی ہیں۔ مسرات، سرہ اسی سے بنا ہے، اسی سے مسرات ہے، دونوں کا مادہ ماخذ اشتقاق ایک ہے۔ سرہ کہتے ہیں بٹوا کو، پرس کو، تھیلی کو، جس میں پیسے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، تو تھیلی، بٹوا ہے، پرس، اور کیا کیا کہا جاتا ہے، والیٹ، وہ نہیں مجھے پتا ہے۔ تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی سامان ان میں رکھیں، پیسہ رکھیں، اس کی حفاظت کام ہوتا ہے، محفوظ رہتے ہیں، گرنے سے بچاتے ہیں، یہی تو ہے نا۔ تو روکنا ان کا کام ہے، تو روکنے والی چیز کو عربی میں کہا جاتا ہے سرہ، سواد سے، ایک سین سے بھی سرہ ہوتا ہے، دونوں میں فرق رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ بتایا کہ ان کا کام ہے روکنا، اسی مناسبت کی بنا پر وہ اونٹنی یا وہ بکری جس کے دودھ کو اس کے تھنوں میں روک دیا گیا ہو، اس کو مسرات کہتے ہیں، روکنے کی مناسبت پالی گئی، بس یہ مناسبت بتانا تھی، اس لیے اس کو مسرات کہتے ہیں۔ اب باب کا مسئلہ سمجھیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بائے بکری کو بیچنے والا یا اونٹنی کو بیچنے والا شخص ہے، کبھی کبھی آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے اور پہلے بھی ہو رہا ہوگا، تو ان کے تھنوں میں دودھ روک دیا۔ اب آج کے زمانے میں ٹیکنیک کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دودھ روکنا تو کافی نہیں، آج کے زمانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ سے کچھ اس میں بھر بھی دیتے ہوں، سمجھے نہیں؟ ہاں، لیکن یہ دھوکہ ہے، مشتری کے ساتھ یہ دھوکہ ہوتا ہے۔
اگر دودھ کو روک دیا گیا اور مشتری نے خرید لیا، پہلے تو لگا کہ دودھ بہت ہے، اور گھر پہ جا کے دھوا تو دودھ کم نکل رہا ہے، تو کیا مشتری اس بکری کو یا اس اونٹنی کو واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ یہ بائع نے جو مشتری کو یہ دھوکہ دیا، اسی کو عربی میں غرر کہتے ہیں، دھوکے کو۔ یہ غرر دو طریقے پر ہو سکتا ہے، ایک غرر فعلی ہو سکتا ہے، ایک غرر قولی ہو سکتا ہے۔ غرر قولی کا مطلب یہ ہے، بائع اپنی اونٹنی یا بکری کو بیچنے گیا، اور بیچنے کے بعد بیچنے میں مشتری سے کہہ دیا کہ دیکھیے ہماری اونٹنی کا کتنا دودھ ہے، بہت دودھ دیتی ہے، اور روک کے لے آیا تھا، بہت دودھ دیتی ہے۔ اب مشتری نے یہ اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد گھر پہ لے کے گیا تو اس نے دودھ کم دیا، تو یہ غرر قولی ہے۔ غرر قولی میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ مشتری اس مبیع کو واپس کر دے گا، کرنا چاہے تو واپس کر دے گا، اور اگر بائع واپس کرنے سے منع کرتا ہے تو یہ قاضی کے پاس جائے گا، قاضی واپس کروائے گا، اور رکھنا چاہے تو اس کی مرضی۔ یہ غرر قولی کا حکم ہے، اور تمام ائمہ کا اس میں اتفاق ہے۔ رہا غرر فعلی، غرر فعلی میں تو کہنے سے تو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، لیکن کرنے سے دھوکہ دے رہا ہے۔ بازار میں بیچنے گیا بکری یا اونٹنی، اور جا کے اور کیا اس نے تو مشتری نے دیکھا اونٹنی کو کہ دودھ کیسا دیتی ہے، اس نے کہا صحیح دیتی ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کتنا دیتی ہے، یہ کچھ نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ایک کام کرو، تم صبح میں میرے گھر آنا اور پھر اپنے آپ سے دیکھنا کتنا دودھ دیتی ہے، یہ مشتری سے کہہ دیا۔ اب مشتری صبح میں گیا اور اس نے شام میں اس کا دودھ دوا اور آدھا چھوڑ دیا شام میں ایسے ہی۔ اب شام کا آدھا چھوڑ دیا، یا شام میں دعا ہی نہیں، ایسے ہی چھوڑ دیا کہ بھئی صبح میں تاکہ زیادہ دودھ نکل آئے۔ اب صبح میں مشتری آ کے دیکھ رہا ہے کہ اب اس کے سامنے دعا اور ڈھیر دودھ تھا، بالٹی بھر گئی۔ اب مشتری تو خوش ہو گیا کہ بھئی بہت دودھ ہے، تو اس نے اپنے اس فعل سے دھوکہ دیا۔ اب مشتری لے کر چلا گیا، گھر پہ جب جا کے دعا تو دودھ کم، سمجھے نہیں؟ اب دھوکہ کھا گیا۔ یہ اس نے جو کہا کہ میرے گھر پہ آ کے دیکھ لینا کتنا دودھ ہوتا ہے، اور دودھ اس نے زیادہ دکھایا، اس کے پیچھے اس کی کیا حرکت رہی یہ مشتری کو کچھ نہیں پتا ہے۔ یہ غرر فعلی ہے۔ کیا ہے یہ؟ غرر فعلی۔ غرر فعلی میں اختلاف ہے کہ اس میں مشتری واپس کرے گا یا نہیں۔ امام ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، امام احمد ابن حنبل، غالباً اس مسئلے میں امام ابو یوسف بھی انہی کے ہی ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غرر فعلی میں غرر ناقص ہے، غرر اگر کامل ہے تو ایسی غرر فعلی میں نے ابھی ذکر کیا نا، غرر فعلی میں یہ نقصان دیکھا جائے گا، یعنی رد کرنا، اس کو ہم رد کرنے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے کامل طور پر رد کرنا اور ایک ہے ناقص طور پر رد کرنا۔ دو طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ کامل طور پر رد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو مشتری ہے اسے پورا اختیار ہو کہ وہ واپس کر دے، وہ واپس کر دے۔ اگر نہیں کرے
اگر بائیں منع کرے تو قاضی سے کہہ کر واپس کرائے، یہ ہے کمال۔ اور ناقص کا مطلب یہ ہوا کہ بائیں سے کہے کہ بھی ایسا ایسا ہے، میرے پاس، میرے یہاں پر تو دودھ نکلا نہیں، تو بائی کی رضامندی سے واپس کرے۔ تو یہ رد ناقص ہے اور پہلا والا رد کامل ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ اس بات کے قائل ہے کہ رد کامل کر سکتا ہے، یعنی واپس کرے گا، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رد کامل کا حق اسے نہیں ہوگا، بلکہ رد ناقص ہوگا، یعنی بائع کی رضامندی سے واپس کرے گا۔ یہ اختلاف ہے اس باب میں۔ اب حدیث پاک پڑھیے۔ دونوں پائے جائیں تو واپس کرے گا۔ غرر قولی اگر پا لیا گیا تو ترجیح تو اسی کو ہی ہوگی، غرر قولی میں تو واپس ہی کرے گا۔ اگر واپس کرنا چاہتا ہے واپس کرے گا، اگر نہیں، بائع اگر نہیں لینا چاہ رہا ہے واپس تو قاضی سے کہہ کر واپس کروایا جائے گا، یعنی فسخ کروایا جائے گا اسے۔ غرر فعلی میں دو صورتیں ہیں کہ ایک رد کامل اور ایک رد ناقص۔ امام اعظم رد ناقص کے قائل ہے، یعنی بائع کی رضامندی سے واپس کرے گا، اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد وغیرہ یہ تمام حضرات اس بات کے قائل ہیں رد کامل، یعنی اس کو پورا اختیار رہے گا فسخ کرنے کا۔ چلیے اب باب کا ترجمہ کریے۔ باب ما جاء فی المصرات۔ اچھا، اس باب میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ جو آدمی اگر دھوکہ کھا جاتا ہے تو اسے اختیار رہے گا، تو یہ اختیار 3 دن تک ہی کا اختیار لے سکتا ہے، 3 سے زیادہ کا اختیار نہیں لے سکتا۔ اچھا، 3 دن میں جب واپس کرے گا تو واپس کرنے میں یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی، یہاں پر اس باب میں جو حدیث ذکر کی ہے کہ واپس کرنے کے وقت ظاہر بات ہے کہ مسرات کا بیان ہے نا، تو گھر پہ 1 2 بار 3 بار جو بھی دعا ہوگا، دودھ تو دعا ہوگا نا، اب جب واپس کرے گا تو جو دودھ اس نے کھایا پیا، نفع اٹھایا اتنا اس کا، تو اس کا استحسان کے طور پر اس کا عوض بھی دے گا۔ کیا دے گا؟ اس کا عوض بھی دے گا۔ کیا عوض؟ تو یہ 3 مسئلے سمجھ میں آئیں گے۔ ارے تو وہ تو چارہ کھلایا تو اپنا خرید کے لے کر آیا تھا، کھلانا تو پڑے گا ہی۔ نہیں، حدیث پاک میں یہ کہ استحسان کے طور، استحسان واجب نہیں ہے، استحسان کے طور پر اس کو دے دے گا۔ کیا ہو خیار مطلق؟ مطلقاً کیا مطلب؟ تب بھی 3 ہی دن کا ہی رہے گا۔ چلیے خیر۔ باب ما جاء فی المسرات، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو مسرات کے سلسلے میں آئی۔ مسرات کا معنی ذہن میں ہے؟ حدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن حماد بن سلمہ عن محمد بن زیاد۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، وکیع نے وہ روایت کرتے ہیں حماد بن سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن زیاد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشترى مسراتا فهو بالخيار، جس نے مسرات کو خریدا تو اسے اختیار ہے، اذا حلبها، جب اسے دونے کے بعد صحیح لگے تو رکھے، نہیں صحیح لگے تو ان شاء ردھا، اگر چاہے تو اسے رد کر دے، ورد معها صاعا من تمر، اور اس کے ساتھ 1 سا کھجور رد کر دے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ 1 سا کھجور ہی نہیں، کھانا کوئی بھی اناج 1 سا اسے واپس کرے ساتھ میں، کیونکہ دودھ کا وہ عوض ہو جائے۔ حالانکہ یہ استحسان کے طور پر یاد رکھیں، ورنہ تو یہ بھی اس نے چارہ بھی تو کھلایا تھا۔ ہاں، اور کھانے کی چیز کوئی واپس کرے اور گندم کو واپس نہیں کرے گا، یہ بھی ہے۔ اس کی علت ایسی ہو سکتا ہے کہ اس کی علت یہ ہو کہ اس دور میں گندم کافی مہنگا ہو، کیونکہ ہم نے آپ اپنے والدین سے اگر جن کی عمر 60 سال ہو گئی ہو یا اس سے زیادہ ہو گئی ہو، ان سے پوچھئے، یا دادا جو زیادہ عمر کے ہیں ان سے پوچھئے، وہ بتاتے ہیں کہ جو، باجرہ، مکئی، یہ ساری چیزیں پہلے سستی تھیں اور گیہوں مہنگا تھا ان کے زمانے میں، اور آج کے زمانے میں۔ اور ہماری دادی تو یہ بھی بتاتی تھی
کہ مہمان جب آتے تھے تب گیہوں کی روٹی پکائی جاتی تھی، ورنہ دوسرے ٹائم میں جوار باجرہ چنا ان کی روٹیاں بنتی تھی۔ تو اب اس سے اور پہلے جائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ گیہوں بہت مہنگا رہا ہوگا، اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ گیہوں کو واپس نہیں کرے گا۔ چلیے خیر، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّن تَمْرٍ، اور تمر کا ایک صاع، آدھا صاع 2 کلو 45 گرام ہوتا ہے، تو ایک صاع 4 کلو 90 گرام ہو جائے گا۔ اتنا کھانے کی کوئی بھی چیز واپس کرے گا گندم کے سوا۔ وفی الباب عن انس ورجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں حضرت انس سے روایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب سے روایت ہے۔ حدثنا محمد بن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قرہ ابن خالد نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من اشترى مسراتا فهو بالخيار 3 ایام، 3 دن کی بات آ گئی، یہی دوسرا مسئلہ تھا میں نے بیان کیا تھا۔ جس شخص نے مسرات کو خریدا تو وہ اسے اختیار رہے گا 3 دن تک۔ فَإِن رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّن طَعَامٍ، یہاں پر طعام ہے، پھر اگر اس کو رد کرے، واپس کرے، تو اس کے ساتھ میں 1 صاع کھانا واپس کرے، لا سمرا، گندم نہیں۔ مانل فرماتے مانا لا سمرا، لا سمرا کا معنی ہے لا برا، گیہوں نہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا، یہ اسی پر عمل ہے ہمارے اصحاب کے نزدیک، جن میں سے شافعی، احمد، اسحاق۔